کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اپنے بندوں کے راحت اور سکون کے لیے، اپنے بندوں کے انعام و کرام اور اعزازات کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو آج ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. لیکن آپ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، جیسے ہی انسان کا وقت آخر آتا ہے، مومن بندہ، نیک بندہ ہو، اس کا وقت آخر آتا ہے، اسی لمحے سے ہی اللہ رب العزت کے وہ اعزازات شروع ہو جاتے ہیں، اس بندے پر اللہ کے انعامات شروع ہو جاتے ہیں، خصوصی پروٹوکول اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ نبی اسلام کی حدیث ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری شخص کے جنازے پر تھے. تو ابھی جنازہ جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا، قبر تیار ہو رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور آپ اس لکڑی سے زمین کو کورید رہے تھے، کھود رہے تھے. یہ ایک انسان کے ایک مزاج ہے کہ جب گہری سوچ میں بندہ ہوتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ ہاتھ اس کے چل رہے ہوتے ہیں. نبی اسلام نیچے زمین کو کھود رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فتعوذوا باللہ من عذاب النار، لوگوں عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ لو. اس کے بعد نبی اسلام نے ایک طویل حدیث بیان کی، ذرا مختصراً نوٹ کیجئے گا کہ ایک مومن شخص جو ہے کہ جیسے ہی اس کا وقت آخر آتا ہے کیسا پروٹوکول اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے، کیسا اعزاز اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ جب کسی مومن بندے کا وقت آخر آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان فرشتوں کا حال حلیہ یہ ہوتا ہے کہ سورج کی طرح چمکتے چہروں والے، روشن چہروں والے، سفید لباس میں ملبوس، اور یہ ہے کہ خوبصورت چہرے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی اسلام نے فرمایا کہ جہاں تک اس بندے کی نظر جاتی ہے فرشتوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے جو اس کے اعزاز کے لیے آئے ہوتے ہیں، اس کے پروٹوکول کے لیے آئے ہوتے ہیں. پھر وہ جو ملک الموت ہے، سردار ہے، اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، آج آؤ چلیں اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف. نبی اسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی روح پھر ایسے نکلتی ہے کہ جیسے کسی برتن سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک پڑتا ہے اور وہ فرشتے فوراً سے اس کو پکڑ لیتے ہیں. ایک پکڑتا ہے، دوسرا فوراً سے اعزاز سمجھتا ہے کہ میرے پاس آنے دو، اور ان کے پاس جنتی لباس ہوتا ہے، جنتی خوشبو ہوتی ہے. اس روح کو اس جنتی لباس میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور جنتی خوشبو لگا دی جاتی ہے اور پھر اس کو آسمانوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی مہکیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہوتی ہیں فضاؤں کے اندر. جس کسی کے فرشتے کے پاس سے بھی گزرتے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی پاکیزہ روح ہے، یہ مقدس شخص کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے. اور پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں اکتبوا عبدی فی علیین، میرے بندے کا نام اس رجسٹر میں لکھو، اس لسٹ میں لکھو جو میں نے اعلیٰ علیین لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس میں اس کا نام درج کرو اور پھر اس کو زمین کی طرف لوٹا دو. اور زمین کی طرف لٹا دو کیونکہ میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا ہے، زمین سے ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور یہ ہے کہ ان کا سارا حساب کتاب وہیں پہ ہے، زمین کی طرف لٹا دو. جیسے ہی روح زمین کی طرف لٹائی جاتی ہے، دنیا والوں نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہوتی ہے اس وقت، اور اس وقت پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. بات سنیے گا ذرا، یہاں پہ 2 فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، اس کو آ کے بٹھا دیتے ہیں. یہاں پہ بھی انٹرویو شروع ہوتا ہے. سوال 3 ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. 3 سوالوں کے جواب مومن بندہ دے دیتا ہے. اسے پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتہ چلا ان سوالوں کا؟ یہاں جملہ نوٹ کیجئے گا، قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے قرآن پڑھا تھا اور اس پر ایمان لایا تھا اور اس پر تصدیق کی تھی. اس پر جیسے ہی اس کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں اللہ رب العزت عرش عظیم سے آواز دیتے ہیں، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے.
اور اگلی بات سنیے گا پروٹوکول اور اعزاز کا، افرشو لہو فراش الجنہ، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ، والبسو لہو لباس الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ، وفتحو لہو بابا الی الجنہ، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی جو ہے وہ ہوائیں اور فضائیں اس کو جو ہے پہنچتی رہیں گی۔ جب اتنی دیر ہوتی ہے نا، آخری جملہ نوٹ کیجئے گا، حدیث ختم کرتے ہیں، آگے بات لے کے چلتے ہیں۔ اتنی دیر ہوتی ہے نا، اتنے اعزازات اس کو شرف ملتے ہیں، آگے کہتا ہے یا ربی اقم الساعہ، یا ربی اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤں، اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جاؤں، ان کو پتہ چلے اللہ نے مجھے کتنے اعزازات سے نوازا ہے، کتنے شرف سے نوازا ہے۔ تو اس حدیث کو سنانے کا مقصد، اس حدیث کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، دوسرا انشاءاللہ پھر کبھی۔ یہ یہ حصہ میں کیا بتا رہا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی مومن، کوئی نیک بندہ نہیں جانتا کہ اس کے رب نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے کیا کچھ اللہ نے اعزازات اور انعام و کرام تیار کر رکھے ہیں۔